ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محفل سجانے کی توفیق عطا کی۔ وہ ذات مصطفیٰ جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے لوگو قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ پاک کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا، اور یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے اس کائنات کی ہر چیز سے پہلے تخلیق کیا۔ بیٹھ جائیں بھائی، ہیلو، تشریف رکھیں، بٹھا دیں، بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور نبوت آپ کے لیے کب لازم ہوئی؟ اس پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر میں تھے کہ اللہ پاک نے اس وقت بھی مجھے اپنے ہاں خاتم النبیین لکھ رکھا تھا۔ اور امام عبد الرزاق اپنی مسند میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ امام عبد الرزاق امام بخاری کے بھی استاد، وہ حدیث پاک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جابر نے پوچھا آقا اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اس پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر میرا نور جدھر اس نے چاہا سیر کرتا رہا، گھومتا رہا۔ پھر خالق کائنات نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا، جب اس نے زمین و آسمان بنانا چاہے، جب اس نے فرشتوں کو بنانا چاہا، جب اس نے لوح قلم عرش اور کرسی کو پیدا کرنا چاہا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر میرے نور کے چار حصے کیے۔ ایک حصے سے خالق کائنات نے لوح کو پیدا کیا، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حصے سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے عرش کو پیدا کیا۔ اور جو چوتھا حصہ تھا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے نور کے چوتھے حصے کو پھر چار حصوں میں بانٹا۔ ایک حصے سے خالق کائنات نے عرش بنایا، دوسرے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور تیسرے حصے سے دیگر تمام فرشتوں کو پیدا کیا۔ اور جو چوتھا حصہ تھا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو پھر چار حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے خالق کائنات نے آسمانوں کو پیدا کیا، ایک حصے سے زمینوں کو بنایا، اور ایک حصے سے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا۔
اور جو چوتھا حصہ تھا اس کو پھر 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک حصے سے خالق کے کائنات نے انسان کے دل کا نور بنایا، ایک حصے سے انسان کی عقل کا نور بنایا، دوسرے حصے سے انسان کی زبان کا نور بنایا، اور انسان کی زبان کا نور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اس طرح مناسب نہیں، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انسان کی زبان کا نور ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے۔ اور آج عصر حاضر کی موجودہ سائنس بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک سائنسدان جارج گیمو نامی سائنسدان نے بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد لکھا کہ جب ابھی کائنات میں کچھ نہ تھا، ابھی زمین نہ بنی تھی، ابھی آسمان نہ بنے تھے، اس سائنسدان نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد لکھا the early universe was filled with high energy short wave photons and these are the particle of light and the bundle of light، کہ جب ابھی کائنات نہیں بنی تھی ہر طرف ایک نور ہی نور تھا، ایک اجالا ہی اجالا تھا۔ اب سائنس اس نور کو کوئی نام نہ دے سکی تو حدیث مصطفیٰ بولی اول ما خلق اللہ نوری، کہ وہ نور جو اس وقت کائنات میں روشن تھا یہ نور محمد مصطفیٰ تھا۔ وہ نور مصطفیٰ تھا۔ قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن۔ 4 صفات قرآن اللہ پاک کی بیان کرتا ہے، اول، آخر، ظاہر اور باطن۔ میرے ساتھ ساتھ اب بولتے رہیں، کیونکہ میرے خطاب کا تقریر کا ایک مزاج ہوتا ہے خاص، کہ میں اگر بولتا رہوں اور سامنے اس طرح آرام فرما رہا ہوں بڑے مزے سے، تو پھر وہ مزہ نہیں آتا بولنے کا۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ سامعین کو بھی بلاتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو خاموش نہیں رہنے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، 4 صفات بیان کی۔ اب توجہ فرمائیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ 4 صفات اللہ پاک کی حمد ہیں، اسی طرح یہی 4 صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہیں، حضور کی نعت بھی، کہ جس طرح خدا اول ہے اسی طرح مصطفیٰ بھی اول ہے، مگر خدا وہ اپنی شان کے مطابق اول ہے، حضور اپنی شان کے مطابق اول ہے۔ آقا خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ بنانے میں اول ہے، حضور بننے میں اول ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ آخر سے بھی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ رب کائنات بنانے میں اول ہے، حضور بننے میں اول ہے، وہ سجانے میں اول ہے، حضور سجنے میں اول ہے، وہ پڑھانے میں اول ہے، حضور پڑھنے میں اول ہے، وہ خالق کائنات دینے میں اول ہے، حضور لینے میں اول ہے، وہ خالق کی عزت میں اول ہے، حضور مخلوق کی عزت میں اول ہے، وہ مالک کی عزت میں اول ہے، حضور مملوک کی عزت میں اول ہے، وہ وجوب میں اول ہے، حضور حدوث میں اول ہے، خالق کائنات اپنی بڑائی میں اول ہے، حضور عجز نمائی میں اول ہے، وہ اللہ خدائی میں اول ہے، حضور مصطفائی میں اول ہے۔ حضور مصطفائی میں اول ہے۔ خدا کے خدا ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، حضور کے مصطفیٰ ہونے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو اپنے گھر لے کر گئیں تو صدقے جاؤں کہ رات کو کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہمسائیاں پوچھتی حلیمہ تو کیا جلاتی ہے؟ حلیمہ کہتی میری ہمسایوں میں کوئی تیل نہیں جلاتی، واللہ لا اوقد نارا ولکنہ نور محمد، یہ کسی چراغ کا نور نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کے چہرے کا اجالا ہے، یہ تو حضور کے چہرے کا اجالا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے چہرے کا اجالا تھا۔ اور دیکھیں ایک مقام پر یہاں
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور کو کیا کہا؟ نور. یہ بھائی حضور کے اعلان نبوت کا دور ہے، 40 سال بعد حضور کی بعثت کا. وگرنہ آقا دو جہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ کنت نبی وعد و بین الماء والطین، حضور اپنی تخلیق کے وقت، نور کی تخلیق کے وقت نبی تو بن چکے تھے، مگر وہ 40 سال بعد وہ نبوت کا اعلان تھا، وہ اعلان نبوت. یہاں کہا نور. اب ایک مقام پر قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اس آیت کریمہ کی حقیقت کیا؟ یہ بات سمجھ لے کہ خالق کے کائنات کہتا ہے قل، محبوب تو کہہ دے بشر، کہ تو ان کی طرح ایک بشر. میں تمہیں بشر نہیں کہوں گا. پورے قرآن میں چیلنج ہے، ایک مقام پر بھی خود خدا نے حضور کو بشر نہیں کہا. اے رب کائنات، اگر تو خود حضور کو بشر کہہ دیتا تو قرآن تو پھر بھی بن جاتا. نہیں، میں بشر نہیں کہوں گا. اس لیے کہ لوگ دیکھیں، بات کرنے کی 3 سطحیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 3 سطحیں ہوتی ہیں. بلا تشبیہ و بلا مثال بات کرتا ہوں، بڑی اہم بات. اگر کوئی عالم اپنے بارے میں کہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو ایک ادنا سے انسان ہوں، کچھ نہیں جانتا، یہ اس کی انکساری ہے. اگر اس سے چھوٹا عالم اٹھ کر اسی کے الفاظ دہرانے لگ جائے کہ یہ تو کچھ نہیں جانتا، تو چھوٹے کی اپنی جہالت ہے. اگر ان دونوں سے بھی بڑا عالم اس اپنے سے چھوٹے عالم کے بارے میں کہہ دے کہ یہ تو جاہل ہے، تو اس سب سے بڑے عالم کا کہنا ڈگری اور سند ہو جائے گا. 3 سطحیں. بڑا کہے تو ڈگری ہے، خود کہے تو انکساری ہے، چھوٹا کہے تو اس چھوٹے کی اپنی جہالت. بلا تشبیہ اور بلا مثال. خالق کائنات فرماتا ہے محبوب میں تمہیں بشر نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے بشر کہہ دیا، یہ نادان لوگ واقعتاً تجھے اپنی سطح کا بشر سمجھنے لگ جائیں اور میرے کہے کو ڈگری بنا لیں گے. محبوب تو خود اپنی زبان سے کہہ، جب تو کہے گا یہ انکساری ہوگی، اور اگر چھوٹا اٹھ کر تیرے الفاظ دہرانے لگ جائے، بشر بشر کہنے لگ جائے، تو اس کی اپنی جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت. محبوب تو خود کہہ کہ تو ایک بشر ہے، میں تجھے بشر نہیں کہوں گا. اے رب کائنات، تو نے خود حضور کو بشر کیوں نہ کہا؟ آواز آتی ہے لوگوں، مجھے جو کہنا ہے وہ میں کہہ تو رہا ہوں، مگر جب میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا. ارے جب میں کہوں گا یا ایھا المدثر کہوں گا. ارے جب میں کہوں گا یا ایھا النبیو کہوں گا. ارے جب میں کہوں گا یا ایھا الرسول کہوں گا. ارے جب میں بات کروں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہوں گا. ارے جب میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور کہوں گا. ارے جب میں کروں گا بات تو والضحیٰ کہوں گا، واللیل اذا سجا کہوں گا. ارے جب میں محبوب کی بات کروں گا والنجم اذا ہوا کہوں گا، ما ضل صاحبکم وما غوا کہوں گا، وما ینطق عن الہوا کہوں گا، ان هو الا وحی یوحیٰ کہوں گا. عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں گا، صداقت کی بات ہو تو میں بیان کروں گا، رفعت کی بات ہو تو میں بیان کروں گا، محبوب کی نبوت کی بات ہو تو میں بیان کروں گا، رسالت کی بات ہو تو میں بیان کروں گا، تقدیس کی بات ہو تو میں بیان کروں گا، محبوب کے چرچوں کی بات ہو تو میں کہوں گا محبوب تو لا الہ الا اللہ کہہ کر میری خدائی کے ڈنکے بجاتا جا، میں محمد رسول اللہ کہہ کر تیری مصطفائی کے ڈنکے بجاتا رہوں گا. محبوب تو خود کہے انا بشر مثلکم، میں نہیں کہوں گا. اس لیے کہ اگر تو خود کو بشر کہے گا تو محبوب تیرے دیوانے سمجھ جائیں گے کہ یہ مصطفیٰ رہتا تو ہم میں ہے، مگر ہم میں رہ کر بھی ہم جیسا نہیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. وہ پیچھے والے بھی بلند آواز سے کہیں. دیکھیں ابھی مرغوب حمدانی صاحب پڑھ رہے تھے کہ محفل نو سجائی رکھنا دے آن دا ویلا ہے. دیکھیں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے ہیں، ہمارا عقیدہ اگر حضور تشریف لے آئیں اور آپ اس طرح آرام فرما ہوں، سو رہے ہوں بڑے مزے سے، اور حضور کرم کے دروازے کھولیں اور آپ لوگ سو رہے ہوں، یہ بات مناسب نہیں لگتی. بہتر یہی ہے کہ جب آقا دو جہاں تشریف لائیں اپنے دامنوں کو پھیلا کے رکھیں
جب آقا تو جہاں تشریف لائیں تو آپ کے زبان محمد محمد کے نام کی مالا جپ رہے ہو، آپ کے سر حضور کے ذکر میں جھوم رہے ہوں، اور یہ ہوائیں، یہ فضائیں بھی قیامت کے روز گواہی دے دیں کہ رب کائنات ان گنہگاروں کو معاف کر، ہم نے ان کے ہونٹوں پر مصطفیٰ کا نام جھومتے ہوئے دیکھا۔ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ وہ پیچھے والے حضرات نہیں بول رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، بنگلہ سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ توجہ رکھیے، یہ معیار آخر تک قائم رکھیں، سستیوں کو پاس نہ آنے دیں، جاگتے رہیے اور بولتے رہیے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ محبوب تو خود کہہ، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جب تو خود کہے گا تو محبوب تیرے عاشق سمجھ جائیں گے کہ یہ محبوب ظاہراً ہم جیسا ہونے کے باوجود ہم جیسا نہیں، اس لیے کہ ہم اگر پتھر پھینکیں تو پھینکنا ہمارا ہو، حضور پھینکیں تو پھینکنا خدا کا ہو۔ یہ ہاتھ اگر ہم کسی کے ہاتھ پر رکھیں تو ہاتھ ہمارے ہوں، مصطفیٰ ہاتھ رکھ دے تو خدا کہتا ہے محبوب یہ میرے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ارے ہمیں پسینہ آئے، ہمیں پسینہ آئے تو خود کو بھی کراہت ہو، مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو فضائیں معطر ہو جائیں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے ہم چلیں تو فقط ہم ہی چلتے ہیں، مصطفیٰ چلے تو ساتھ پوری کائنات گھومتی ہے۔ ارے ہم روئیں تو فقط ہمارے گناہ معاف ہوں، مصطفیٰ روتے ہیں تو پوری امت کی بخششوں کے مجدے ہوتے ہیں۔ ہم اشارہ کریں، ہم اشارہ کریں، ایک تنکا بھی نہ ہلے، مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ارے ہم حکم دیں ایک پتھر نہ ہلے، حضور حکم دیتے ہیں ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ ہم پھونکیں غلاظت پیدا ہوتی ہے، مصطفیٰ لے آب دہن ڈالے کھارے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل ہی جائیں گے، انسان نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرت شیخ، ہماری بشریت اور حضور کی بشریت میں فرق کیا ہے؟ حضرت شیخ محدث علی پوری رحمۃ اللہ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بشر سے مومن بلند ہے، مومن سے متقی بلند ہے، متقی سے مجتہد بلند ہوتا، مجتہد سے اوتاد بلند ہوتا، اوتاد سے قطب بلند ہوتا، قطب سے قطب الاقطاب بلند ہے، قطب الاقطاب سے غوث بلند ہے، غوث سے غوث العظم بلند ہے، غوث العظم سے تبع تابعین بلند ہے، تبع تابعین میں سے تابعین بلند ہیں، تابعین سے صحابہ بلند ہیں، ہر صحابی سے صدیق اکبر بلند ہے، صدیق اکبر سے بلند نبی ہیں، نبی سے بلند رسول ہیں، ہر رسول سے بلند محمد مصطفیٰ کی ذات، ہر رسول سے بلند حضور کی ذات۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ حضور کے چرچوں کی بات ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اتنے درجات کا فرق ہے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم جیسے بشر، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ محبوب تجھے ہم نے بشر بھی بنایا، نور بھی بنایا۔ قرآن دونوں شانے بیان کرتا، ایک جگہ نور کہا، ایک جگہ بشر کہا، دونوں کو ملائیں تو معنی بنتا ہے نوری بشر۔ وہ نوری بشر ہیں، ہم خاکی بشر، ہم خاکی بشر۔ ارے خالق کائنات نے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی حضور کا امتیاز رکھا، تو پھر ہم کس موشمہ میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں سجدہ کرو۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ اس لیے ہوا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد جلوہ گر تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ ایک بار ہوا، اور اللہ اور اس کے فرشتے قیامت تک حضور پر درود بھیجتے رہے۔ حضرت آدم سے بھی فوقیت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ پتھر پر چھڑی مارو 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتھر پر چھڑی مارتے ہیں 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. ارے مقام مصطفیٰ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھروں سے پانی نکالتے ہیں. ارے پتھروں سے پانی تو نکلتا ہی ہے اور آقا دو جہاں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکالتے تھے. بخاری کی حدیث، ترمذی کی حدیث، مشکات کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پانی کی حاجت ہوتی فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، تو آقا دو جہاں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے. اور حضرت ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا، جمال دیا گیا، مگر ان کا جمال دیکھ کر اگر مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹتی ہیں تو مصطفیٰ کا جمال دے کر دیوانوں نے سر کٹوا دیے، اپنے سر کٹوا دیے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر یہ دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا تو آقا دو جہاں کے قدموں کے نیچے پتھر نرم ہو جاتا تھا، پتھر نرم ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کرتے تھے تو یہ اعزاز مصطفیٰ کے غلاموں کو حاصل ہے کہ حضور کے غلام مردے زندہ کرتے رہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر کلیم اللہ بنایا تو حضور کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تو حضور کو حبیب اللہ بنایا. قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، حبیب بنایا. تو تمام انبیاء سے زیادہ شرف عطا کیا. بس آخری الفاظ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے عطا وانا حبیب اللہ، کہ خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں. بے شک موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، آدم صفی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، مگر جو مقام خدا نے مجھے عطا کیا کسی نبی کو عطا نہیں کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کا وجود پوری کائنات کا مرکز و محور. آخری الفاظ ذرا توجہ سے سن لیجیے. ہمارا کعبہ، جسموں کا کعبہ مکے میں ہے. کہاں ہے؟ بلند آواز سے بولے کہاں ہے؟ مکے میں ہے. مگر رب کائنات کی عزت کی قسم خدا کا کعبہ گنبد خضرا میں ہے. خدا کا کعبہ گنبد خضرا میں ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ. امام شارانی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ کعبہ اپنی جگہ سے چل کر مدینے جائے گا اور حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرے گا آقا اٹھیے، جو میرا طواف کرتے رہے ان کی میں سفارش کراتا ہوں، جو آپ کے گرد گھومتے رہے ان کی آپ شفاعت فرما دیجیے. کعبہ مکے سے چل کر مدینے جائے گا. ارے یہ وہ محمد مصطفیٰ، وہ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور صحیح مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اگر کسی کو حکم دے دیں اے فلاں حاضر ہو جاؤ تو نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا واجب ہو جاتا، واجب ہو جاتا. اور صحیح بخاری کی حدیث، صحابہ کرام جماعت کر رہے، نماز باجماعت ادا کر رہے. آقا دو جہاں نے بائیں طرف کے حجرے سے، حجرہ مبارک سے کھڑکی کھول کر پردہ ہٹا کر صحابہ کو دیکھا تو تمام صحابہ کرام نے کعبے سے رخ پھیر کر نماز کے دوران کعبے کی طرف کر لیا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں جاری رکھو. اگر نماز ٹوٹتی تو حضور فرماتے کہ اسے دوبارہ پڑھو، مگر حدیث پاک کہتی ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جاری رکھو. ارے سینہ اگر کعبے سے پھر گیا تو کیا ہوا؟ کعبے سے پھر کر کعبے کی طرف جا رہا ہے. ایک کعبہ مکے میں ہے، ایک کعبہ مدینے میں ہے. مکہ میں فقط کعبہ ہے، مدینہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. مکہ کا کعبہ بتوں کا گھر تھا، اس کعبے نے اسے پاک کیا. یہ کعبہ پتھروں سے بنا ہے، وہ کعبہ نور سے بنا ہے. یہ کعبہ عبادت کا قبلہ، وہ کعبہ محبت کا قبلہ. یہ کعبہ دعاؤں کا مرکز، وہ کعبہ عطاؤں کا مرکز.
اس کعبے کے اوپر کالا غلاف ہے، اس کعبے کے اوپر کالی کملی ہے۔ یہ کعبہ نمازوں کا کعبہ ہے، وہ کعبہ ایمان کا کعبہ ہے، یہ کعبہ جسموں کا کعبہ ہے، وہ کعبہ جان کا کعبہ ہے۔ اس کعبے میں فرشیوں کا حج ہوتا ہے، اس کعبے میں عرشیوں کا حج ہوتا ہے۔ اس کعبے میں لڑائی حرام ہے، اس کعبے سے جدائی حرام ہے۔ یہ کعبہ آنسو دیکھتا ہے، وہ کعبہ آنسو پوچھتا ہے۔ یہ کعبہ درد سنتا ہے، وہ کعبہ درد مٹاتا ہے۔ یہ کعبہ کشکول دیکھتا ہے، وہ کعبہ کشکول بھرتا ہے۔ ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے، وہ کعبہ محمد مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔